حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی نا، اس وقت ایک نوجوان تھے ابو محذورہ، نبی علیہ السلام سے شدید نفرت کرنے والے اور اسلام کا مذاق اڑانے والے، اور وہ اذان مذاق اڑانے کے لیے استہزائیہ انداز میں دینے لگے۔ اچھا، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اذان دی، اور بھی لوگوں نے اذان دی، انہوں نے اذان دی مذاق اڑانے کے طور پہ۔ نبی علیہ السلام کے کانوں میں ابو محذورہ کی آواز چلی گئی۔ بس وہ آواز کیا جانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہو گئے ابو محذورہ کے لیے۔ فرمایا کہ بلاؤ ان ساروں کو۔ ابو محذورہ قریب آئے، پوچھا بھی سب سے اچھی آواز کس کی؟ ابو محذورہ کی۔ ابو محذورہ کہتے ہیں کہ بس مجھے تو لگتا تھا کہ ابھی جو میں نے یہ نقل اتاری ہے اذان کی نفرت اور مذاق کے انداز میں، میری تو گردن مار دی گئی، مجھے تو قتل کر دیا گیا، بس میں تو قتل ہو جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ابو محذورہ اذان دو۔ کہتے ہیں میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں نے بحالت مجبوری میں نے اذان دے دی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد مجھے ایک تھیلی دی جس کے اندر کچھ درہم وغیرہ تھے، چاندی تھی۔ اس کے بعد میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، پھر سر پر ہاتھ رکھا، پھر سینے کے اوپر پورا ہاتھ پھیرا اور پورے سینے پہ ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ مجھے یہ دعا دی، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک، بارک اللہ فیک وبارک اللہ علیک۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو دل میں نفرت تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی، جو بغض تھا وہ شدید الفت میں اور تعلق میں تبدیل ہو گیا۔ پہلے نبی علیہ السلام سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا تھا، باپ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں لگتا۔ جب دل کی کیفیت بدل گئی، میں آگے حاضر ہوا، قریب ہوا، میں کہا یا رسول اللہ، اب آپ نے ایک دفعہ تو اذان سے مجھے دلوائی دی ہے نا، اب میری درخواست یہ ہے کہ مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیجئے، اب میں ہی اذان دیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ کو مکہ مکرمہ مسجد حرام کا مؤذن میں بناتا ہوں۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پھر مکہ کے جو والی تھے عتاب ابن حسین، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکہ کا مؤذن بنا دیا ہے، اب اذان دینے کا کام میرا ہے۔ جس وقت ان کو اذان دینے کی ڈیوٹی لگائی گئی اس وقت ان کی عمر تھی 16 سال، اور یہ اپنی وفات تک مکہ مکرمہ کے مؤذن رہے، اور 59 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ تو 59 میں سے آپ نکال دیں 8 ہجری، تو نہیں 51 سال تک نا، یہ مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہو رہا ہے نا، اور 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 51 سال تک، نصف صدی سے زیادہ یہ مکہ مکرمہ میں اذان دیتے رہے، اور ان کے بعد پھر ان کی اولادوں میں نسل در نسل یہ اذان کی وراثت کا سلسلہ چلتا رہا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔